حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا۔ حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے۔ اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا۔ حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو، رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو، رزق میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بعد میں گہرائی بہت زیادہ تھی۔ میں آیا تھا بحث کرنے اور میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاید کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے، جی اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی۔ او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے، اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے۔ میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح۔ اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے، تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے۔ آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، پھر رسول پاک کی سنت سے ہی آگے نکل گیا ہے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک اسپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق کے۔ میں کہ انج نہیں کہی دا، ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا، لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، آہستہ، اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب حضور گفتگو کرتے تھے نا تو اگر ہم نبی پاک کے الفاظ کو گننا چاہتے تھے تو گن بھی سکتے تھے، گننا چاہتے تو گن بھی۔ ایک تو آپ کی جو سادگی ہوگی وہ اصل ہوگی، ملمہ سازی سے نکلے۔ پہلے ہماری شادیوں پہ دلہا اور دلہن جاتے تھے بیوٹی پارلر، اب سارا خاندان جاتے، اس میں حسن نہیں ہوتا، اس میں بے وقت ہو جاتا ہے آدمی۔ آپ کو جو رب کریم نے بنایا ہے اس سے زیادہ شاندار آپ کو کوئی بنا سکتا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تیرا چہرہ بنایا ہے نا یہ میری چاہت ہے، میں نے جیسا چاہا ہے تجھے بنایا ہے، تو مجھے تجھے وہ چہرہ پسند کیوں نہیں جو میرے رب نے بنایا ہے؟ یہ چاہت ہے۔ الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا، فسواک فعدلک، پھر ہموار کیا، پھر برابر کیا، اور فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب کی۔ تو پہلی بات، اور دوسری بات گفتگو کریں تو ذرا تھوڑا سا نا موقع دے کسی اور۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آپ بیٹھے ہیں تو بس وہی بولیں گے، آپ نہیں بول سکتے۔
अब वही बात करें, गुफ्तगू करें, माना खेज करें, इतनी बातें ना करें कि फिर आप रह जाएं, कम बात करें, और जितनी करें वो वजनी करें, ताकि आपकी बात का एक खास हुजम हो, एक वकार हो। अल्लाह के महबूब बात करते तो उस बात के अंदर वजन होता, वकार होता। हमारे अस्सब रहमतुल्लाह अलैह हमें अक्सर हुक्म देते थे तकरीर थोड़ी करना, नात के 2-3 शेर पढ़ना। तो मैंने एक दिन अर्ज की, हुजूर क्यों? फरमाने लगे, अल्लाह रसूल की बात को बेवकत ना कर देना कि लोग सुनना ना चाहें और तुम जबरन सुनाओ। फरमाया रंग इस तरह का होना चाहिए कि लोगों में दिलचस्पी अभी हो और बात खत्म हो जाए। इसको को बेवकूफ कर देना एक जबरदस्ती आप। तो अच्छी गुफ्तगू करें, माना खेज सुने। एक हदीस पाक हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला, एक सहाबी हैं, अलबदाया वन निहाया में रवायत आपको मिलेगी। वो कहता है मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हो गया। बीवी से जब बंदा राजी होता है तो बड़ा ही राजी होता है। फिर वो कहता है कि जैसी मेरी है वैसी किसी की भी नहीं। और जब होता है ना नाराज, तो फिर वो मंगनी से कहानी शुरू करता है कि जब मेरी मंगनी हुई थी तो तेरे चाचे ने मुझे घूरा था। और फिर वो दिन जब रखे थे, उस दिन जो काम हुआ था उसका भी जिक्र। अब इख्तलाफ जो हो गया है। और जब आप किसी से नाराज होते हैं फिर उसकी खामियां सारी सामने आ जाती हैं। फिर वो कहता है शादी वाले दिन तेरे अब्बे ने सही सलूक नहीं किया, ये जो मुझे कपड़े दिए थे जो को पहनने वाले तो नहीं ना, तो मेरी अम्मा। अब इख्तलाफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो करीब वाले लोग होते हैं वो उस पर थोड़ा तेल और डालते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं तेन तो पता ही नहीं, अजे तेन बड़ियां गल्लां दा पता ही नहीं, तू ते शादी तो 15 दिन बाद सऊदी अरब टुर गया। साढ़े को सुन कहानियां, हम तुम्हें बताते हैं ताकि तबाही और उतरे। इस तरह ना करें। आप एक आध बात कह के चले जाते हैं, उन बेचारों ने इकट्ठे रहना होता है, उनकी जिंदगी दोज़ख बनी रहती। उनको करीब करें। अल्लाह के रसूल तो किसी का निकाह करते थे तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाते थे। तो वो सहाबी आए तो अपनी बीवी से नाराज थे, तो उन्होंने बात शुरू कर दी। कहने लगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कोताही है। बड़ी बातें सुनाई। अल्लाह ने कान कितने दिए और जुबान। इसका मतलब है सिंगल बोलना चाहिए और डबल सुनना चाहिए। आप जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने का मिजाज बनाए, क्योंकि कान अल्लाह ने 2 दिए और जुबान सिंगल बोलने और डबल सुने। हुजूर सुनते रहे। बल्कि हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मेरे महबूब ने ना तकिया मंगा लिया, टेक लगा ली। कई लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर ने मेरी बात तो पूरी सुनी कोई नहीं। तो जब तक पूरी सुनी ना जाए बात बंदों को तसल्ली नहीं होती। पूरा वक्त दिया। वो कहते हैं जितना मेरे अंदर गुबार था सारा मैंने निकाला और मैंने साबित कर दिया कि मेरी बीवी में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। कहते हैं जब मैं थक गया ना बातें कर करके और बातें खत्म हो गई तो हुजूर हल्का सा मुस्कुराए। फिर पहली नजर ही लौट ले माही तेरे यहाँ हार श्रृंगारा। कहते हैं हुजूर हल्का सा मुस्कुराए जेरे लब और फरमाने लगे कि तेरी बात खत्म हो गई है तो एक मैं भी कर लूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सिर्फ एक बात का जवाब दे, सिर्फ एक। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर फरमाने लगे ये बता कि तेरी बीबी में सारियां खामियां ही हैं कि कोई खूबी भी है? भाई इतना जवाब दे दे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तेरी बीवी में सारियां खामियां हैं। अल्लाह जो बंदे बनाता है ना, ऐसा कोई बंदा रब करीम ने नहीं बनाया जिसके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी ना रखी हो। ये अलग बात है कि हमारी अपनी ऐनक पर मिट्टी पड़ी होती है और हम सामने वाले का चेहरा साफ करते रहते हैं, अपनी ऐनक नहीं साफ करते। तो हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार ने उस शख्स से ये बात कही ना कि कोई खूबी भी है तेरी बीवी में, तो कहते हैं वो शख्स कहता है मेरी ना बिल्कुल एक जुमले ने सोच ही बदल दी सारी। यूं समझ ले कि मैं इस रोड पे चल रहा था, मेरे नबी पाक ने मुझे इस वाले रास्ते पे डाल दिया। बिल्कुल सारी सोच, यानी एक ही जुमला, लेकिन हर चीज बदल दी सरकार ने। हुजूर फरमाने लगे कोई खूबी भी है? कहते मैं थोड़ी देर चुप रहा। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें। तो हुजूर फरमाने लगे अपनी बीवी से कभी पूछ ना रखो। अगर तुम्हें उसकी खामियां नजर आए तो उस बात पर तवज्जो करो जो उसके अंदर खूबी हो। कहते मैंने उठ के अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बीवी पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरी ख्वाबगाह में कोई दूसरा शख्स कभी पैर भी नहीं रख सकता। तो फरमाया जा फिर घर जाके बसा, जो सबसे आला खूबी थी वो तो अल्लाह ने तेरी बीवी को अता की हुई है, घर बसा। तो एक तो सरकार की जाहिरी जो अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल दिया था वो बेमिसल था। गुफ्तगू का जो ढाब और सलीका दिया था वो बेमिसल और बेमिसाल था। और फिर जो हुजूर की अदाएं थी ना, काना खुलुकुहुल कुरान। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मेरे महबूब के अखलाक देखने हो तो कुरान पढ़ो। जिन अखलाक का कुरान दर्स देता है वो अमली तौर पर सारे मदीने वाले महबूब में पाए जाते थे। जो जो सबसे बेहतरीन आदत थी ना, बेहतरीन तरीन आदत, वो अल्लाह ने मेरे रसूल करीम को अता फरमाई। हमारा ना अब एक मिजाज बन गया है। हमारे बाज लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि जी मिसवाक सुन्नत है। अब तो साइंस भी मान गई है कि मिसवाक करेंगे तो आपके वजूद के अंदर जो मुंह में फालतू मादे होंगे जरासीम वो मर जाएंगे। अब साइंस भी मान गई है। मुझे कभी कभी इस लफ्ज से बड़ी तकलीफ होती। मैं कहता हूँ कि साइंस अगर ना माने तो हमें कोई इस पे फर्क पड़ता है? ना माने साइंस, हमें क्या लेना देना साइंस। साइंस तो कभी कुछ कहती है फिर कभी कुछ और कहने लग जाती। साइंस का क्या है? साइंस को मनवाना हमारी ड्यूटी,
ہاں اس طرح کا دین نہ بناؤ کہ معاذ اللہ دین کو سائنس کا غلام کر دو. سائنس کل بھی رسول اللہ کی غلام تھی، آج بھی میرے نبی پاک کی غلام ہے. تو حضور کی جتنی ادائیں ہیں، جتنی، ایک کدو شریف ہے، حضور نے کدو استعمال فرمایا ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ، جس بندے کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا، تو اب اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کدو ملے تو اس کو استعمال کراؤ. تیزابیت حد درجے اختیار کر جائے اور اندر کا نظام سارا درم برم ہو جائے تو اس کو کدو استعمال کراؤ. اور آپ اس کی خاصیت دیکھ لیں، تمام سبزیوں میں سے تحقیق بھی سب سے زیادہ اسی پہ ہوتی ہے. میرے رسول پاک کا ایک طریقہ مبارک ہے، اور صحابہ کے اگرچہ سید الطعام گوشت ہے، کانوں کا سردار اسے کہا گیا، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درزی نے نبی پاک کی دعوت پکائی تھی. وہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ اس درزی کے گھر گیا تو گوشت اور کدو پکا ہوا تھا. فرماتے ہیں اگرچہ سردار گوشت ہی ہے، پر نبی کریم نے نا گوشت کے ٹکڑے ہٹا ہٹا کے نا تو اندر سے کدو نکال نکال کے کھایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں، تو میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. گھر میں ہوتا تو میں جھگڑا کرتا، پر آج حضور کی رغبت دیکھی نا تو کل نہیں پسند تھا، پر ابھی ابھی مجھے کدو بڑا پسند ہو گیا. مجھے کدو شریف سے پیار ہو گیا. جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں وہ نبی پاک نے استعمال فرمائی، اعلیٰ ترین. زیتون کی افادیت کبھی کم ہوئی ہے 1400 سالوں میں؟ کبھی کسی نے کہا ہو کہ زیتون استعمال نہ کروں؟ کبھی اس کی افادیت میں یہ امامہ میرے نبی پاک کی سنت ہے. سارے پڑھیے صلی اللہ ہو، حضور کی سنت ہے نا یہ. کبھی کوئی بندہ ایسا آپ کو ملا ہو کہ اس نے امامہ باندھا ہو تو کسی نے کہا ہو رہن دے یار تینوں سونا نہیں لگتا؟ بندے سارے سونے تو نہیں نہ ہوندے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن امامہ کبھی کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ اس بندے کے مزاج کے ساتھ یہ فٹ، یا اس کے چہرے کے ساتھ یہ فٹ. اینک آپ لے لیں بازار سے، چھوٹی بھی ملتی ہے بڑی بھی ملتی ہے. کچھ لوگوں کے چہرے پہ کچھ چیزیں نہیں سیٹ ہوتی، فٹ نہیں ہوتی، لیکن یہ سرکار کی چونکہ سنت ہے. اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جمعے والے دن امامہ باندھ کے آیا کرو. جو لوگ جمعے والے دن امامہ باندھ کے آتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. لیکن امامہ شریف ہونا چاہیے. اپنی مرضی کا رومال نہ باندھ لیں، کم از کم 3.5 گز ہو، اور ٹوپی کے اوپر باندھا گیا ہو. اپنی مرضی کا طریقہ نہیں اختیار کریں، وہ جو شریعت نے حدود بیان کی ہیں اس کے مطابق چلیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بات میں نے چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رب کریم کی دلیل ہے. جتنا کائنات کے اندر حسن کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے گا وہ مجبور ہو جائے گا اور اسے دروازہ رسول پہ جانا ہی پڑے، اسے نبی پاک کے دروازے پر اسے جانا پڑے. ہم کوشش بڑی کرتی ہیں سونے لگنے کی، بڑے بڑے لوگ روپ دھارتے ہیں بیچارے، بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کو لوگ سونا کہیں گے، نورانی نہیں کہیں گے. مونچھیں بڑی کر لیں، داڑھی روز بنائیں بے شک، لیکن فطرت داڑھی ہے. حسن ناراض ہو گیا. اور داڑھی بڑی سمجھدار ہے، کبھی عورت کے منہ پہ نہیں آتی، آتی مرد کے منہ پہ ہے. مرد کے منہ پہ داڑھی آتی. چلے میں کوئی بات نہیں کرتا، ورنہ میں تو حنفی ہوں. میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے. وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی. اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی، پر باتیں ہیں تو صحیح نا. ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا. ان سانو کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا تاں رکھی، تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں، تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے، باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے. تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا. جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے، سنو کیا ہوتا ہے. ملا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو، تو نقلیں اتارتا ہے. وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا، تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا، تدفین کر دیں. حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے. پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لائت اللہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو. جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے نا مرتے وقت ایمان نصیب کر دی. وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا، تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا. وہ پیارا لگتا تھا یارو. دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا، داڑھی اور وہ بھی سفید، تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا،
یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے، مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے ہوئے۔ آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں، رب کے حضور جو سنت کا اعزاز، اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے۔ اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا، اعلیٰ ترین، اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت، اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے جتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں، اور ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں، لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی یاد نہیں، اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے۔ ان 1400 سالوں میں، 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو۔ حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے، اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے۔ ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اور رسول کریم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے، کوئی تقیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے، کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے تھے، یہ مزاج تھا۔ تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہمیں کر کے دکھایا۔ ہمارا ظاہری حلیہ، آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں، آپ لمبا کرتا پہن لیں، حیا کے زیادہ قریب ہے۔ کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے، یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے، اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے۔ وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے۔ ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا، تو میری، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یا اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا آپ نے لڑائی کر کے عزت لی ہے۔ ایسا نہ کریں، آپ عزت دینی شروع کر دیں، اللہ آپ کو سکون عطا کر دے، آپ احساس کریں دوسروں کا۔ حضور نہ شدت کے ساتھ، یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ، سارے پڑھیے دروشی صلی اللہ، یہ اعلیٰ سنت۔ آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں، دل میرا چاہتا ہے، لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی کھڑے ہیں، بیمار بھی کھڑے ہیں، تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، میں مختصر پڑھاتا ہوں۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے، اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے۔ ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں، بڑے صوفی صافی آدمی، یہ نہیں، بلکہ نماز، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی، حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے، ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں، اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے، اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے، دوسروں کو سوچنا، دوسروں کے لیے بات کرنا، دوسروں کے لیے دعائیں کرنا، ان کے احساسات کا خیال رکھنا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جائے۔ یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر، گھر کے اندر بھی نواب صاحب یعنی گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں، کیا تم پتہ میں کڈا اوکھا ہوں، کمائی کڈی مشکل ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے، میں فتح کر کے آؤں، ابھی K2 سر کر کے آئے ہو۔ ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے، دوسرا دودھ کا گلاس لائے، بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے، ایسے نہیں کریں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی حضور کھا رہا ہے، کھانا مانگا، میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے، تو پڑھو نا ابن اسحاق کو۔ محبوب فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں، تو مجھے روٹی پکا دے۔ یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی، ان چپ کر گئے ہو، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے۔ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا، حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا، یہ والی سنت کس دن ادا کرنی۔ ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا سے کر لیجیے پر ساڑھے ابے نے بھی تو سمجھاؤ نا، ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا۔ کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھیں اور سخت بیمار تھی، تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا، علامہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی، تو میں نے بنا دیا تھے، ابا جی کہنے پتر رائے دیا آتا نہ خراب کر لیں، اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے نہ یہ سوال کرن یہ راج تسی کر رہے ہو، تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی پوری نہیں ہوتی، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں، یہ اسٹیٹس نہیں اہل اسلام کا۔
बात समेटने की तरफ आ रहा हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर फरमाने लगे कि जब तुम राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब नाराज होती हो तब भी। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो किस तरह? आंखें मैंने खोल ली, हुजूर किस तरह? तो देखो नबी पाक सामने वाले के जुमलों का भी एहसास करते, ख्याल करते कि सामने वाला कहाँ से बात कर रहा है। अल्लाह के महबूब फरमाने लगे तुम्हें अगर कभी कसम खानी हो ना, तुम्हारा मिजाज है, कसम खानी पड़े और तुम मुझसे नाराज हो तो फिर तुम कहती हो मुझे इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम राजी हो और कसम खानी पड़े तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के रब की कसम। तो जनाब आयशा कहती हैं मैं जुबान से हंस रही थी और आंखें मेरी आंसू बरसा रही। मैंने कहा महबूबा इतना इतना ख्याल करते, यहाँ तक आपको एहसास, यहाँ तक पता होता है, यहाँ तक? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम लोगों का एहसास करते, ख्याल करते, शौक पैदा करते, वारफ्तगी होती। कई दफा हुजूर फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, थोड़ी देर के बाद आते मस्जिद में नमाज पढ़ ले। कई दफा काजी एजाज मालकी रहमतुल्लाह अलैह इसको लिखने के बाद इसकी शरह में फरमाते हैं असल बात ये थी कि हुजूर जब तक मस्जिद में रहते थे सहाबा अदबन बैठे रहते थे, तो हुजूर फरमाते मैं जाऊंगा नहीं तो ये भी नहीं जाएंगे, तो सरकार घर तशरीफ ले जाते ताकि लोग अपने अपने काम में लग जाए और फिर हुजूर वापस आ जाते। एहसास एक तो अपनी ज़ाहिरी वज़ाकता में सादगी लाए। हमारी बहुत सारी मुश्किलात की असल वजह यह है कि तकल्लुफ बड़ा बढ़ गया, बड़ा तकल्लुफ बढ़ गया। हम कोशिश करते हैं दूसरों के बराबर जाने की, हमें क्या जरूरत पड़ी है दुनिया से मुकाबला करने, हमने तो अल्लाह रसूल की रजा के अंदर अंदर रहना है। और दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसके पास माल तो है पर लालच कोई नहीं। अपने आप को पीछे लाएं। दूसरी बात ये कि अपनी गुफ्तगू बड़ी साफ सुथरी करें, सादी करें, उसके अंदर कोई तकल्लुफ ना बरपा करें, बात सामने वाले की अकल के मुताबिक करें। और तीसरी बात ये कि अपनी आदत में, उठने बैठने में, चलने फिरने में अपना थोड़ा सा ख्याल करें। और एक बात और आपको अर्ज करूं, ये आपको ज्यादा देर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगर थोड़ा सा वक्त आप अपने आप को दे देना। इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, चल तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, अपना तो बन। थोड़ा ही अपने ऊपर भी तो मेहनत कर ले कि सारी जिंदगी दूसरों की सलाह करते रहना। दोस्त कोशिश करें अपनी आदत पे को 2 4 5 हफ्ते के लिए मेहनत करें ताकि आदतें संवर जाएं, ताकि तबीयतें बदल जाएं। एक हदीस पढ़ता हूँ और अपनी बात को समेटता हूँ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह अखलाक को चेहरा देता ना, ये जो आदात होती हैं, और आदात से मुराद सिर्फ मीठा बोलना नहीं बल्कि लालच ना करना भी खुल्क है, थोड़े पे राजी रहना भी खुल्क है, सच बोलना भी खुल्क है, गीबत से बचना भी असल अखलाक ये है। मीठा तो कई दफा लोग अपने मतलब के लिए भी बोल लेते, वक्ती तौर पर काम निकालने के लिए भी बोलते। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर खुल्क को अल्लाह तबारक व तआला चेहरा अता करता तो कायनात में सबसे बेहतरीन चेहरा उसने अखलाक का होता, सबसे अच्छा और खूबसूरत। और फरमाया अगर बदखुल्की को अल्लाह चेहरा देता तो बदसूरत तरीन चेहरा इसका होता। इसका क्या माना हुआ कि अगर हमारा किरदार अच्छा है, सोच अच्छी है, लोगों के बारे में नजरिया अच्छा है, एहसास है, तो फिर हमारे अंदर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान मौजूद है। लेकिन अगर हमें अपनी जात के अलावा शायद नजर ही कोई नहीं आती, हम खुद गर्ज हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, बदनिगाही करते हैं, लोगों के बारे में बदगुमानी करते हैं, किसी को हकीर समझते हैं, जात पात के चुंगल में उलझे हुए हैं, तो फिर हमारे अंदर एक बदसूरत तरीन शख्स बैठा है। जितनी मर्जी कंगी करें, जितना मर्जी आप अपने आप को संवारें, अंदर की बदसूरतियां जा सकती नहीं। तो कोशिश फरमाएं कि अल्लाह हमें अखलाक का आला जो है वो विजन अता करे, आला शऊर अता करे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को मुस्तजाब फरमाए। आखिर दावाना फटा जाना, मेरा दरवाजा खुला मिलेगा। यार जो लोग जिंदगी में बड़ा सुकून लेना चाहते हैं ना, वो किसी इस तरह के बंदे की खिदमत करके देखें। जो बड़ा सुकून लेना चाहते, बड़ा जो राहत लेना चाहते, वो किसी ऐसे शख्स की खिदमत। हमारे देहात की नानियां दादियां बड़ी शादी होती, उन्हें जरूरत होती है कि थोड़ी दो। अब्बा जी ने कुछ भी नहीं कहना, आप नई पजारो खरीदने लगे, अब्बा रुकावट नहीं डालेगा, लेकिन अब्बा से मशवरा जरूर करो, उनसे पूछे जरूर के गाड़ी बदलने जा रहा हूं। वालिद का मशवरा ही तेरे काम में बरकत पैदा कर दे, उसकी सिर्फ राय ही तुझे बड़ा कर देगी। आप जरूर मकान तब्दील करें और कई मंजिला बनाएं, लेकिन थोड़ी देर अब्बा के पास जाएं कि अगर आप कहें तो मकान बदल लूं। इसलिए कि वालिद का सिर्फ मशवरा नहीं होगा, उसकी दुआएं भी तेरे साथ हो। ये इनफिरादियत तुझे मिलेगी सादे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो, बल्कि इमाम यूसुफ साली ने तो एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहते हैं एक हुजूर का पेंडू था, हुजूर फरमाते थे ये हमारा देहाती और हम इसके शहरी है। आप किसी को पेंडू कह दें उसे भी गुस्सा आता है। मैंने भी देखा एक नौजवान बड़ा नाराज था दूसरों से, क्या हुआ, कहता सब मुझे पेंडू कहते हैं। मैं कह यार तू मिन्नू कह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेंडू हूँ, मेरे अब्बा जी भी पेंडू, मेरे दादाजी भी पेंडू है। पेंडू होना कोई माज अल्लाह ताला बुरी बात है, इसमें क्या कबाहत है। अरब का तो रिवाज था कि जब बच्चा पैदा होता था तो अच्छी आबो हवा के लिए गांव में भेजा करते थे। मेरे महबूबे पाक भी हजरत हलीमा सादिया के गांव में जाके रहे हैं। ये अजीब बात है भाई,
جتنے شہر آباد ہیں یہ سارے دیہاتیوں نے ہی آباد کیے، سب نے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، یہ بھول گئے لوگ۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو رئیس اعظم سے شروع سے ہی۔ تھوڑا پیچھے پلٹ کے دیکھ، تیرے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھ کہ تو کیا تھا اور آج تو کہاں کھڑا ہے، پھر دیکھ تیرا معیار سوچ کا بدل جائے گا، پھر ذرا تیری طبیعت۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں۔ اب اس نے دیکھا حضور کی بارگاہ میں کئی لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، اور نبی پاک تحفہ قبول فرماتے ہیں، اور بلکہ فرماتے تھے دیا بھی کرو لیا بھی کرو، محبت میں اضافہ کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا۔ بہت سارے صحابہ تحائف لاتے، وہ غریب آدمی تھا، دل بڑا کرتا تھا۔ انہوں نے پتہ کیا کرنا شروع کیا، ادھار چیزیں خریدتے دکانداروں سے، کہتے یا رسول اللہ صدقہ نہیں تحفہ ہے۔ حضور تناول فرما لیتے، جب دیکھتے نا کھا لیا ہے صحابہ نے بھی، تو کہتے حضور دکاندار کے پیسے بھی دینے، حضور وہ بھی ذرا ادا فرما دیں، بھیجیں کسی کو۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا تھا لا کا، حضور کہا تو نہیں تھا پر کھایا تو ہے نا آپ نے تناول تو فرمایا ہے نا یار۔ حضور فرماتے کیوں لائے؟ مسکرا کے پوچھتے کہتے یا رسول اللہ اس لیے کہ سارے لاتے ہیں، میں غریب ہوں، نہیں میرے پاس پیسے، اب لانے تو ہے نا، تو مہربانی فرمائے پیسے۔ حضور بھیجتے جناب ابو بکر صدیق، فرماتے جا اس دیہاتی کے پیسے دے یا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور غم امت میں پریشان ہوتے تھے نا، تو ہمارا دل کرتا تھا کاش آج وہ آ جائے، وہ آئے گا تو حضور کو ہنسائے گا، دل کرتا تھا آج وہ آ جائے۔ کہتے ہیں ایک دن نبی کے، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود، فرماتے ایک دن وہ بازار میں کھڑے نا، مدینے کے بازار میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے۔ ہمارے یہ بڑا آسان ہے، آپ تھوڑے تگڑے ہو کے رہیں، بولیں ذرا کم، سخت مزاج رہیں، دنیا خود بخود ڈرے گی، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ محبت بانٹیں، آپ پیار کریں۔ ٹھیک ہے فضولیات اور لغویات سے بچنا چاہیے، لیکن اس طرح کا معیار بنا لینا کہ اپنے بھی کوئی بات نہ سنا سکے، کوئی قریب ہی نہ آ سکے، کسی کو یہ طاقت ہی نہ دینا کہ وہ اپنا آپ کے ساتھ مل کے کوئی اظہار محبت کر سکے، یہ معیار نہیں ہے۔ ایک دن وہ چوک میں کھڑے کچھ خرید رہے تھے، تو اللہ کے حبیب تشریف لائے۔ حضور نے نہ دیکھ لیا کہ انہوں نے نہیں دیکھا حضور کو، نبی کریم پیچھے سے تشریف لائے دبے پاؤں۔ کبھی دیکھا ہے کوئی مرید کے ساتھ اس انداز میں چوکوں میں اس طرح پیار کرے؟ محبوب پیچھے سے آئے اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی، فرمایا بوجھ بھلا میں کون ہوں، بتا بھلا میں کون ہوں، بول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل جاتا ہے میرے حبیب گزر رہے ہیں۔ حضور یہ کوئی بھلائی جانے والی چیز ہے؟ تو 7ویں گلی سے 7، اور حضور مجھے کوئی بھلا سکتا ہے؟ مجھے؟ وہ خواجہ غلام فرید صاحب نے محبوب کی بارگاہ میں بڑے ادب سے کہا تھا، کہنے لگے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ نبی کریم کی پشت سے رگڑنے لگے اپنی پشت، حضور کے علم نشرہ کسی نے، حضور 7ویں گلی سے گزرے تو پتہ چل، حضور نے محبت فرمائی، یہ پیار۔ کبھی کبھی اپنے نوکر کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیا کر، کبھی بلا لیا کر، وہ جو مزدور ہوتا ہے نا مزدور، اس کے ساتھ کبھی بیٹھا کر، نیچے اتر کے اللہ سکون عطا کرے گا، بیٹھا کر اس کے ساتھ، جس کے ہاتھوں کو گریز لگی ہے اسے کہا کر آپ پہلے تیرے ہاتھ دھوئیں پھر مل کے روٹی کھائیں، آیا بیٹھا کر کبھی ان لوگوں کے بیچ بیٹھ تاکہ تیرے کردار اخلاق سنور جائیں۔ محبوب پاک نے نا ہاتھ تھاما اور محبت کرنے لگے، اور یوں فضا میں ہاتھ بلند کر کے فرمایا یہ میرا غلام ہے، میں نے بیچنا ہے، کسی نے کوئی خریدے گا؟ چوک تھا نا، غلام بکا، کوئی خریدے گا؟ پہلے محفل میں ہنسی تھی، خوبصورتی تھی، جب کہا نا کوئی خریدے گا تو محفل میں درد آ گیا، سوز آ گیا، صحابی نے رونا شروع کر دیا۔ محبوب نے فرمایا دیوانے روتے کیوں ہو؟ عرض کی حضور نہ رنگ ہے نہ روپ ہے، نام تک نہیں لکھنا آتا، میری کیا قیمت ہے، کون خریدے گا؟ جب ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور بھی روئے، ان کا سینے کے ساتھ سینہ ملایا، اور محبوب فرمانے لگے رونا بند کر، جسے میں بیچوں وہ اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوا کرتا، اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے، بند کر رونا۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا انبان نظر آیا، مازاگ ہیں آنکھیں تو وشمس ہے تیرا روح ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور ہم سب اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ دیکھیے قاضی اعجاز
रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ में हदीस लिखी है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं रात का वक्त था, एक बद्दू, एक देहाती अनपढ़ हुजूर की बारगाह में आ गया। अगरचे वो कलमा भी पढ़ता था। नबी करीम की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं गरीब हूँ, भूखा हूँ, मजबूर हूँ, कुछ दीजिए। नबी करीम ने दिया, और हुजूर जिसको एक कतरा देते थे ना, उसकी कई नस्लों की भूख खत्म हो जाया कर, कई नस्लों की भूख चली जाती, कई नस्लों। ये जब से लोगों ने जेबों पे नजर डालनी शुरू की है ना, भूख बढ़ गई है। बंदों की जेबों पे जो नजरें रखते हैं तो भूख बढ़ गई है। जब से नात खाने और खतीब ने देखना शुरू किया ना कि नोटों की दत्थी किसके पास है, उस वक्त से भूख ज्यादा हो गई है। अगर तवज्जो रसूलुल्लाह की अता पे रहती ना, तो फिर तो कई नस्लों की भूख खत्म हो जानी। भूख बढ़ती है जब लोगों पे तवज्जो रहती है। करो मद है अहले दवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं। उसने कहा या रसूल अल्लाह कुछ दीजिए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिया। अब हमारे यहाँ जब कोई देता है तो फौरन वो मुतालबा भी करता है, मेरा एहसान भी मानो, मेरी तारीफ भी करो, मेरे पुल भी बांधो। वो जिसने महफिल के इश्तिहारों के पैसे दिए होते हैं वो भी कहता है मेरा नाम लो, और जिसने देगों के पैसे दिए होते हैं उसका भी नाम ना ले तो वो भी नाराज हो जाता है, और जिसने टाइलें लगवाई होती हैं उसका भी किसी टाइल पे नाम लिखना ही पड़ता है। ये सारी मजबूरियां अपनी जगह पे कायम रहती हैं। क्या किया जा सकता है? जब दिया ना उसको, उसने बजाय तारीफ करने के पता क्या कहा? कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने तो बड़ी तारीफ सुनी थी, आपने तो माज़अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। ये क्या दे रहे, नकले कुफर, कुफर ना बादशाह, ये आपने क्या दिया? जब उसने ये लफ्ज अदा किए तो हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली, फरमाया मैं गर्दन काटूंगा इस गुस्ताख की, मार डालूंगा। अल्लाह के महबूब मुस्कुराए, फरमाया उमर ठहर जा, जरा जल्दी न कर, जरा ठहर। और जब हुजूर मुस्कुराते थे ना, तो आला हजरत फरमाते हैं हुजूर के दांत नहीं थे, बल्कि ये ना गुच्छे थे नूर के। ये दांत नहीं थे, ये गुच्छे थे नूर के। आला हजरत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, शायद ही को बंदा इतनी दूर जाए जितनी दूर बरेली के इमाम चले जाते हैं, शायद है को जाए तो। कहने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुजहत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर मुस्कुराए, उमर जल्दी न कर। हजरत उमर खामोश हो गए। महबूब ने उसका हाथ थामा और अपने घर ले गए, हुजरा नूर में ले गए। पहले खजूरें खिलाई, सिरका खिलाया, फिर अल्लाह के महबूब ने दूध पिलाया। सैर हो गया तो नबी करीम ने जितना दिया था ना उससे डबल दिया, फिर थोड़ा और दिया, फिर थोड़ा और दिया। कहने लगा हुजूर बस करें, अब तो मुझसे उठाया भी नहीं जाएगा, अब तंगी ये दामा पे ना जा, और भी है आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। फरमाया हुजूर अब नहीं मैं उठा सकता, बस करें। हुजूर ने फरमाया अब तेरा क्या ख्याल है, अब तेरा क्या ख्याल, किसी से लड़ाई ना करो, डंडा ना उठाओ, उसकी राय बदल दो। हाँ उसकी राय बदल दो, उसकी राय बदल जाएगी, उसकी राय बदल दो, बदल जाती है राय। जब आपके पास दलाइल की ताकत होती है, जब किरदार की पुख्तगी होती है, तो लोगों की राय बदल जाती है। हुजूर ने राय बदल दी। अब मेरे महबूब का कमाल ये है कि हुजूर नजरियात बदल दिया करते थे, ख्यालात और सोचें बदल देते थे, राय बदल जाती थी। राय बदल गई, कहने लगा या रसूलल्लाह मैंने आप जैसा सखी नहीं देखा दुनिया में कोई। हुजूर मैंने नहीं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। ये दुर्बे नहीं है जी, दुर बे बहा दिए हैं। दुर अलहदा है, बेबहा अलहदा है। शेर की समझ ही तब आएगी। दुर मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया। कहने लगा हुजूर मैंने नहीं इतना सखी बंदा देखा। ये कादी अय्याज अलैहिर्रहमा की शिफा में मौजूद है, ये साहिब सीरत हल्बिया ने बितफसील लिखी है रवायत। हुजूर फरमाने लगे राजी हो गया, बद्दू था अनपढ़, राजी हो गया। कहने लगा जी बड़ा। फरमाया ये जो बात तूने अभी अभी कही है कि मैंने आप जैसा सखी कोई नहीं देखा, ये मेरे सहाबा के सामने भी कह दोगे? मेरे सहाबा के सामने ये कह दोगे? तो बड़ा हाजिर है कि मेरी बात सुनना, कह दोगे? हुजूर कह दूंगा। तो हुजूर फरमाने लगे पता क्यों कहलवा रहा हूँ, जब तूने कहा था ना हुजूर नहीं देते तो उनके दिल टूट गए थे। जब तू कहेगा ना कि महबूब बड़ा ही देते हैं तो वो राजी हो जाएंगे। जब तू कहेगा ना कि हुजूर बड़ा देते हैं, सखी हैं, तो वो राजी हो जाएंगे। इसका मतलब है उस जमाने में भी जब को कहता था ना नहीं देते तो दिल टूटते थे, और जब कहता था ना बड़ा देते हैं तो दिलों में रोशनी पैदा हो जाया करती। तो वहां से बात चली यार। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर लाए, सहाबा बैठे थे, हजरत उमर भी थे। हुजूर उन्हें बाहर लाए, उस सहाबी को, बद्दू को।
حضور نے فرمایا اب وہ لفظ کہہ جو تو نے میرے ساتھ کہے تھے۔ اس نے یہ نہیں کہا حضور بڑا دیتے ہیں، بلکہ قاضی صاحب رحمت اللہ لکھا ہے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈالی تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے، کہنے لگا او میرے محبوب کے غلاموں، میں نے آندھی اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی نبی پاک کی سخاوت تیز چلتی دیکھی۔ اتنی تیز ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ دینے والا ہے سچا ہمارا کون دیتا؟ نبی کریم اتنی سخاوت چلتی۔ اب صحابہ خوش ہو گئے تو میرے محبوب نے ایک جملہ کہا، محبوب کریم فرمانے لگے عمر پہلے جو اس نے کہا تھا نا اس حالت میں تم اسے مار دیتے تو جہنم میں جاتا، لیکن جس عقیدے پر یہ اب ہے، اب دنیا سے جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مثال دی جو بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور کرنے والی۔ حضور جب انہیں سمجھا لیا، بات واضح کر لی، تو اب محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال، یعنی میری اور اپنی امت کی مثال۔ فرمایا میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی اونٹنی بھاگ گئی تھی، کھلی تھی، ناک سے نکیل نکلی تو باہر نکل گئی، بھاگ گئی۔ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی ڈنڈا مارتا تھا، کوئی کسی طریقے قابو کرتا تھا، لیکن وہ زخمی ہو گئی پر کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی، بلکہ اور بدکتی تھی اور بھاگتی تھی۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یہ باتیں کہتے کہتے نا میں دیکھ رہا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو بھی بھرنے لگے۔ محبوب فرمانے لگے پھر اچانک اس اونٹنی کا مالک آ گیا، مالک آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، کیا تم نے میری اونٹنی کا حال کر دیا ہے، پیچھے ہٹو۔ حضور فرماتے ہیں اس نے زمین سے تھوڑا سا چارہ اٹھایا، اپنی اونٹنی کو دکھایا تو کہتے ہیں اونٹنی دوڑتی ہوئی اپنے مالک کی طرف آئی۔ اس نے بغیر کسی اور کی مدد لیے اونٹنی کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پھر اکیلے ہی اس کے ناک میں نکیل ڈال دی اور سوار ہو کے چلتا بنا۔ محبوب فرمانے لگے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس کی اونٹنی بھاگ گئی، زمانے نے کوشش کی پر قابو نہیں آئی۔ وہ آدمی کہنے لگا اونٹنی میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے امت میری ہے تو سنبھالنے کا طریقہ بھی مجھے ہی آتا ہے، یہ میرے ہیں تو مجھے پتا ہے۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یا اللہ مجھے ہی دے دے، مجھے ہبہ کر دے، میں سنبھال لوں گا، مجھے پتا ہے۔ میں بڑے لوگ ہیں جو نہیں سنبھالے جا سکتے، آپ یقین کریں نہیں سنبھالے جاتے، سارے مل کے بھی کہیں تو سنبھالیں، لیکن حضور نے فرمایا میرے ہیں میں سنبھال لوں گا۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، آقا نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام